السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 13 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 6 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مرکز میں مخلوط حکومت کے ساتھ بہار اور آندھرا پردیش جیسی ریاستوں کا خصوصی درجے کا مطالبہ ایک بار پھر زور پکڑتا جا رہا ہے۔ مودی کے تیسرے ٹرم پر ان کے دو اہم اتحادی پارٹنرز JDU بہار سے اور آندھرا پردیش سے TDP کے دباؤ ہے کہ وہ اپنی ریاستوں کو خصوصی درجہ دلا سکیں، لیکن موجودہ دفعات کے تحت ریاستوں کے لیے خصوصی درجہ موجود نہیں ہے۔ اگست 2014 میں 13ویں پلاننگ کمیشن کی تحلیل کے بعد 14ویں مالیاتی کمیشن نے خصوصی اور عام زمرے کی ریاستوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ حکومت نے 14واں مالیاتی کمیشن کی سفارشات کو قبول کیا اور 1 اپریل 2015 سے اس نے مرکز سے ریاستوں کو ٹیکس کی منتقلی کو پہلے 32% سے بڑھا کر 42% کر دیا اور ان ریاستوں کو ریونیو خسارے کی گرانٹ کا ایک نیا پروویژن بھی شامل کیا۔ وسائل کا کوئی فرق نہیں۔ نئے پروویژن کے تحت 2015 سے 16 میں ریاستوں کی کل منتقلی 5,26,000 کروڑ روپے تک بڑھ گئی تھی، جو کہ 2014-15 میں 3,48,000 کروڑ روپے تھی، جس میں 1,78,000 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ NK سنگھ کی صدارت میں 15ویں مالیاتی کمیشن نے ٹیکس کی منتقلی پر نظر ثانی کی اور اسے 42% سے کم کر 41% پر لایا ہے، جب جموں کشمیر کو 2019 میں یونین کے زیر انتظام علاقہ بنایا گیا تھا۔ خصوصی زمرے کے درجے کے تحت جو مارچ 2015 تک لاگو تھا، خصوصی زمرے کی ریاستوں کو مرکزی اسپانسر شدہ تمام اسکیموں کے لیے مرکز سے مالیاتی شراکت کا 90% حصہ مل رہا تھا۔ ریاستوں کا تعاون صرف 10% تک محدود تھا۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکے۔ نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو دونوں ہی مودی 3 حکومت کے کنگ میکر ہیں۔ جب نتیش چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے تو نو تشکیل شدہ NDA حکومت کی صحت پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ بہار کی اپوزیشن پارٹی راشٹریہ جنتا دل نے فوری طور پر اس پر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ NDA کی اتحادی جماعتوں کے درمیان سب ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ ان قیاساروں کے درمیان خبر آئی ہے کہ نتیش کمار نے تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو کل ایک فون کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق نتیش کمار نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد چندرا بابو نائیڈو کو مبارکباد پیش کی۔ بہار کے چیف منسٹر کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق نتیش نے نائیڈو سے فون پر کہا کہ انہیں امید ہے کہ نائیڈو کی قیادت میں یہ جنوبی ریاست ترقی کی راہ پر آگے بڑھے گی۔ واضح ہے کہ نتیش کمار مرکز میں نئی NDA حکومت میں دوسرے سب سے بڑی اتحادی پارٹی JDU کے رہنما ہیں۔ اس حکومت میں TDP 16 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے اور نتیش کمار کی JDU 12 ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی 72 رکنی کابینہ میں 28 وزیر مجرمانہ ریکارڈ کے حامل ہیں، جن میں سے 19 کو سنگین قسم کے الزامات کا سامنا ہے۔ 2 وزیر اقدام قتل کے کیس میں ماخوذ ہیں تو 8 پر سماج میں نفرت پھیلانے کے الزام میں FIR درج ہو چکی ہے۔ 5 وزیر ایسے ہیں جن پر خواتین کے خلاف جرائم کا الزام ہے۔ یہ انکشاف پارلیمانی الیکشن کے لیے داخل کیے گئے ان اراکین کے حلف ناموں کے تجزیے سے ہوا ہے۔ یہ وزیروں کے خلاف کچھ کیسز زائد از 5 سال پرانے ہیں۔ اب تک کسی پر بھی کوئی جرم ثابت نہیں ہوا ہے۔ البتہ جرم ثابت ہونے پر اگر 2 سال سے زائد کی سزا ہوتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ کے ایوان کے رکن نہ رہیں جائیں گے، بلکہ سزا کی تکمیل کے 6 سال بعد تک الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ وزیر مملکت جارج کورین چونکہ ابھی لوک سبھا کے لیے منتخب نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ان کے حلف نامے کا تجزیہ نہیں کیا گیا۔ البتہ 2016 میں کیرالہ کے الیکشن کے وقت انہوں نے جو حلف نامہ داخل کیا تھا، اس کے مطابق ان کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے۔ مودی حکومت میں جن وزیروں کے خلاف سماج میں نفرت پھیلانے کی پاداش میں FIR درج ہو چکی ہے، ان میں خود وزیر داخلہ امت شاہ بھی شامل ہیں، جن کی بنیادی ذمہ داری پورے ملک میں نظم و نسق کو قائم رکھنا ہے۔ ان کے 2 جونیئر وزیر یعنی وزیر مملکت برائے داخلہ نیتیانند رائے اور بنڈی سنجے کمار کو بھی نفرت انگیزی کے مقدموں کا سامنا ہے۔ ان کے علاوہ وزیر صنعت گری راج سنگھ، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور وزیر مملکت شانتانو ٹھاکر، وزیر مملکت برائے تعلیم سوکینتا مجمودار اور وزیر مملکت برائے محنت و روزگار شعبہ کو بھی نفرت انگیزی کے الزامات کا سامنا ہے۔ امت شاہ اور نیتیانند رائے سمیت ان میں سے اکثر وزیروں کو اعلیٰ عدالتوں سے راحت مل چکی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھال لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو اور امت شاہ کے ساتھ ہی کئی اہم لیڈران اور دیگر شخصیات نے چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ حلف برداری کی یہ تقریب وجے واڑہ کے مضافات میں واقع کیسرا پلی میں گناورم ایئرپورٹ کے قریب منعقد ہوئی تھی۔ ریاستی گورنر عبد النذیر نے چندرا بابو نائیڈو کو عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔
नायडू के साथ ही जनसेना के सरबराह पवन कल्याण, चंद्राबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश, नसीम मोहम्मद फारूक और दीगर वजीरों ने भी हलफ लिया। चंद्राबाबू नायडू की काबीना में एक मुस्लिम वजीर को जगह दी गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार तीसरे रोज भी दहशतगर्दाना हमलों पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए इनकी खामोशी की वजह दरियाफ्त की है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबादी के पैगामात के जवाब देने में इतने मसरूफ़ हैं कि इन्हें मारे गए लोगों के अहल खाना की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही है। वहीं पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने भी कहा कि कश्मीर में अमन की वापसी के बीजेपी के खोखले दावों की पोल पूरी तरह खुल गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार दहशतगर्दाना हमलों पर कहा कि मुबारकबाद के पैगाम के जवाब देने में मसरूफ़ नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए गए ज़ायरीन के अहल खाना की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही है। रियासी, खटुआ और डोडा में गुज़श्ता 3 दिनों में 3 अलग अलग दहशतगर्दाना वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अब भी जश्न में मसरूफ़ हैं। मुल्क जवाब मांग रहा है। आखिर बीजेपी हुकूमत में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते? राजस्थान के जयपुर के एक मोहल्ले में पोस्टर्स लगाए गए हैं जिन पर तहरीर है कि गैर हिंदुओं को मकानात फरोख्त ना किए जाएं। भट्टा बस्ती इलाके के शिवाजी नगर में पोस्टर में सनातनी लोगों से अपील की गई है कि वो हिंदुओं की नकल मुकामी रोकें। बाज़ मुकामी लोगों ने एक टीवी चैनल से कहा है कि उन्होंने अपने मकानों पर अपनी मर्जी से पोस्टर चस्पा किए हैं और मोहल्ले के लोगों से अपील की है कि वो गैर हिंदुओं यानी दूसरे मजहब के लोगों को अपने मकानात फरोख्त ना करें। जब्त पैदा करने पर भट्टा बस्ती पुलिस स्टेशन इलाके के स्टेशन हाउस ऑफिसर कैलाश ने तौसीक की है कि हाँ, ऐसे पोस्टर्स लगे हैं। इसने कहा कि लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर अपनी मर्जी से पोस्टर्स लगाए हैं और किसी ने भी अभी तक कोई शिकायत नहीं की। सरो हिंदू समाज के नाम से लगाए गए पोस्टर्स में लिखा गया है कि सनातनों से अपील की जाती है कि प्लान को रोकें। सभी सनातन भाइयों से निवेदन है कि अपना मकान गैर हिंदुओं को ना बेचें। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि इलाके में मकानात खरीदने वाले बाज़ लोग दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक मुकामी शख्स ने टीवी चैनल से कहा है कि इस सूरत हाल की वजह से हमने अपने मकानों के बाहर पोस्टर्स लगाकर लोगों से अपील करने का फैसला किया कि वो अपने मकानात सिर्फ हिंदुओं को फ़रोख्त करें, गैर हिंदुओं को फ़रोख्त ना करें। लोकसभा इंतखाबात 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई और इसने एनडीए में शामिल पार्टियों की मदद से हुकूमत तश्कील दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे का हलफ ले लिया, लेकिन इस बात से कई लोग खुश हैं कि बीजेपी अपने दम पर हुकूमत तश्कील देने में नाकाम रही है। ऐसे लोगों में मशहूर व मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी शामिल है। नसीरुद्दीन शाह ने लोकसभा इंतखाबात 2024 से मुतालिक अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम मोदी ये बात मान चुके थे कि वो ताहयात वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले हैं। अब पीएम मोदी के लिए इत्तेहाद वाली हुकूमत चलाना एक तल्ख दवा खाने जैसा होगा। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा कि जब इन्हें पता चला कि बीजेपी को अपने दम पर लोकसभा इंतखाब में अक्सरियत नहीं मिली और गुज़श्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले इसने अच्छी कारकर्दगी नहीं की तो उन्होंने राहत की सांस ली। इस खबर से वो बहुत खुश हुए थे। ये बातें नसीरुद्दीन शाह ने दी वायर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही। नाज़रीन, नसीरुद्दीन शाह के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा इंतखाबात में अच्छी कामयाबी हासिल की है। लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के बाद महाविकास आघाड़ी की इत्तेहादी जमातों ने असेंबली इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। इस दरमियान शरद पवार के एक बयान ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। शरद पवार ने कहा कि 4 महीने में हुकूमत का तख्ता पलटना है। शरद पवार ने नरवानगी के गांव वालों को यकीन दिलाया कि वो 4 से 6 महीने में हुकूमत का तख्ता पलट देंगे और फैसला साजी का इख्तियार आपको देना चाहते हैं। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि अगर दूध पर सब्सिडी नहीं मिलती है तो सड़कों पर आने के लिए तैयार रहो, मैं खुद सड़कों पर निकलूंगा। शरद पवार ने खुश्क साली का मुआयना करने का दौरा शुरू किया है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम के सीनियर कायद एन मोहम्मद फारूक ने आंध्र प्रदेश की चंद्राबाबू नायडू काबीना में अल्लाह के नाम पर ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर ने हलफ दिलाया। एन मोहम्मद फारूक ने असेंबली इंतखाबात में ननियाल असेंबली हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आंध्र प्रदेश में अगरचे तेलुगु देशम से 3 मुस्लिम अरकान असेंबली मुंतखब हुए, लेकिन चंद्राबाबू नायडू ने तवील सियासी तजुर्बा रखने वाले अपने देरीना रफीक एन मोहम्मद फारूक को काबीना में शामिल किया है। एन मोहम्मद फारूक ने तेलुगु जबान में हलफ लिया, लेकिन लफ्ज़ अल्लाह अदा करते हुए वहाँ मौजूद मुसलमानों का दिल मोह लिया। एन मोहम्मद फारूक ने हलफ बर्दारी के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू, गवर्नर जस्टिस अब्दुल नजीर के अलावा पवन कल्याण और नारा लोकेश से मुलाकात की।
این محمد فاروق کی کابینہ میں شمولیت پر آندھرا پردیش کے مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے۔ این فاروق نے کہا کہ تلگو دیشم کے انتخابی منشور میں مسلم اقلیت کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان کی تکمیل اولین ترجیح رہے گی۔ آندھرا پردیش میں وزیر اعلیٰ این چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری کے اسٹیج پر ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود وزیر اعظم نریندر مودی کا رویہ چونکا دینے والا تھا۔ وزراء کی حلف برداری کے بعد جب مودی اسٹیج سے نیچے جا رہے تھے تو انہوں نے این ڈی اے اتحاد میں شامل جنا سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان اور ان کے بھائی سابق مرکزی وزیر چرنجیوی کو پاس بلاتے ہوئے اسٹیج پر دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر عوام کو دکھایا۔ چندرا بابو بھی اس موقع پر اسٹیج پر موجود تھے۔ چندرا بابو حلف لینے کے بعد مودی سے جذباتی طور پر بغلگیر ہوئے۔ چندرا بابو نائیڈو کی کابینہ میں پون کلیان کے حلف لینے کے بعد پون کلیان نے اپنے بڑے بھائی چرنجیوی کے پاؤں چھوئے اور ان کا آشیرواد لیا، جس سے وہ جذباتی ہو گئے۔ کویت کی ایک ہمہ منزلہ عمارت میں جہاں غیر ملکی ورکرز بالخصوص ہندوستانی رہتے تھے، چہارشنبے کی صبح بھیانک آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جس سے کم از کم 49 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ مہلوکین میں کم از کم 40 ہندوستانی شہری ہیں۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ بیشتر اموات دم گھٹنے سے ہوئی جبکہ رہائشی سو رہے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کئی لوگوں کو بچا لیا گیا۔ کویت کے جنوبی گورنر علاقے منقف میں واقع 6 منزلہ عمارت کے باورچی خانے میں آگ شروع ہوئی۔ اس عمارت میں تقریباً 200 افراد رہتے تھے جو ایک ہی کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل فورنسک ڈپارٹمنٹ میجر جنرل عبدالبیان نے بتایا کہ 49 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر مہلوکین ہندوستانی شہری تھے جن کا تعلق کیرالہ، تمل ناڈو اور شمالی ہند کی ریاستوں سے ہے اور ان کی عمریں 20 سے 50 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ ہندوستانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ آج ہندوستانی ورکر سے متعلق آگ سانحے کے سلسلے میں سفارت خانے نے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر +965 655 05246 دیا گیا ہے۔ تمام متعلقین سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپڈیٹ کے لیے اس ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹیٹ امتحانات کے نتائج جاری کرتے ہوئے کامیاب طلباء کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ٹیٹ امتحانات کے لیے درخواستوں کی وصولی کے دوران ملک میں انتخابی ضابطہ اخلاق نافذ ہونے کے سبب الیکشن کمیشن نے ٹیٹ امتحان کی فیس میں کمی کے حکومت کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو امیدوار ٹیٹ امتحان میں ناکام ہوئے ہیں وہ آئندہ امتحان میں بغیر کسی فیس کی ادائیگی کے حصہ لے سکیں گے۔ اسی طرح حکومت تلنگانہ نے ٹیٹ 2024 میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو ڈی ایس سی کے لیے درخواست فیس سے مستثنی قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ میں ٹیٹ 2024 کے لیے 2,86,381 امیدواروں نے حصہ لیا تھا۔ پیپر 1 میں جملہ 85,996 نے شرکت کی، جن میں 57,725 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح پیپر 2 امتحان میں 1,50,491 امیدواروں نے شرکت کی تھی، جن میں 51,443 امیدوار اہل قرار پائے ہیں۔ تلنگانہ میں غریب اور مستحق خاندانوں کو اگست میں نئے راشن کارڈز کی اجرائی کے لیے محکمہ سول سپلائز نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر ریونت ریڈی نے محکمہ سول سپلائز کو ہدایت دی ہے کہ مستحق خاندانوں کو نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا رہنمائانہ خطوط طے کریں اور ساتھ ہی ساتھ غیر مستحق افراد کے سفید راشن کارڈز کا پتہ چلانے کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے۔ چیف منسٹر کا ماننا ہے کہ حکومت کی اسکیمات کے فوائد حقیقی مستحقین تک پہنچنے چاہیے۔ کانگریس پارٹی سفید راشن کارڈ پر 8 مختلف غذائی اجناس کی سربراہی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ایسے میں بوگس راشن کارڈز کا پتہ چلاتے ہوئے انہیں منسوخ کر دیا جائے گا۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کے طور پر چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری میں چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ موثوق ذرائع کے مطابق تقریب حلف برداری کے این ڈی اے تقریب میں تبدیل ہونے کے پیش نظر چندرا بابو نائیڈو نے ریونت ریڈی کو مدعو کرنے سے گریز کیا تاکہ انہیں کسی بھی الجھن سے بچایا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریونت ریڈی کو حلف برداری کا دعوت نامہ موصول نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ اگر انہیں شرکت کا دعوت نامہ ملتا ہے تو وہ ضرور شریک ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ تقریب حلف برداری میں شرکت پارٹی کا فیصلہ ہوگا، تاہم چندرا بابو نائیڈو نے این ڈی اے کی حلیف جماعتوں بالخصوص بی جے پی قائدین کی شرکت کو دیکھتے ہوئے ریونت ریڈی کو دعوت نامہ روانہ نہیں کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کے ذریعے غریبوں اور مستحقین تک اسکیمات کے فوائد کو پہنچانا عہدیداروں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو معاشی اور سماجی سطح پر مستحکم کرنے کے ذریعے ہی حقیقی اور توقع کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے۔ چیف منسٹر نے 2023 آئی اے ایس بیچ سے تعلق رکھنے والے تلنگانہ کو الاٹ کردہ ٹرینی عہدیداروں سے ملاقات کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔
تلنگانہ کو الرٹ کردہ IAS عہدیداروں کی ڈاکٹر M چنا ریڈی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ جاری ہے۔ چیف منسٹر نے IAS عہدیداروں سے کہا ہے کہ اسکیمات پر عمل آوری کے لیے نشانے کا تعین حکومت کرتی ہے، جبکہ اسے پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سابق چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے دور میں خریدی گئی 22 لینڈ کروزر گاڑیوں کو ریاستی وزراء میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ KCR نے تیسری مرتبہ برسر اقتدار آنے پر اپنے قافلے میں شمولیت کے لیے 22 لینڈ کروزر گاڑیوں کو خرید کر وجے واڑہ میں محفوظ کیا تھا۔ اقتدار سے محرومی کے بعد نئی حکومت کے لیے لینڈ کروزر گاڑیوں کے استعمال پر الجھن پیدا ہو گئی۔ طویل عرصے تک غیر یقینی صورتحال کے بعد ریونت ریڈی حکومت نے یہ گاڑیاں وزراء کو الرٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وجے واڑہ میں موجود ان گاڑیوں کے بلٹ پروف میں تبدیل کیا گیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے نئی گاڑیوں کو قافلے میں شامل کرنے کے بجائے سابق چیف منسٹر KCR کے قافلے میں موجود گاڑیوں کو استعمال کیا۔ ان کے قافلے میں 8 گاڑیاں ہیں جن کا رنگ KCR دور حکومت میں سفید تھا، لیکن ریونت ریڈی نے انہیں سیاہ میں تبدیل کرتے ہوئے اپنے قافلے میں شامل کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر کے پسندیدہ رنگ میں کالا رنگ شامل ہے۔ چیف منسٹر کے قافلے میں موجود گاڑیوں کے رجسٹریشن نمبر کو TS سے تبدیل کرتے ہوئے TG رکھا ہے۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے ریاست بھر میں رجسٹریشن اور سرکاری دفاتر کے ناموں میں TS کے بجائے TG کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وجے واڑہ سے آنے والی 22 لینڈ کروزر گاڑیوں کی مالیت تقریباً 66 کروڑ ہے۔ KCR نے اپنے قافلے میں شامل کرنے کے لیے یہ مہنگی گاڑیاں خریدی تھی، لیکن شامل کرنے سے قبل ہی وہ حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پرانے شہر حیدرآباد میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تاریخی چار مینار اور مکہ مسجد کے قریب شراب نوشی کے واقعے کے بعد تجارتی سرگرمیوں کی آڑ میں غیر سماجی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور آئے دن جھگڑا تو عام بات بن گئی ہے۔ تجارتی سرگرمیوں میں سبقت کی دوڑ غیر سماجی عناصر کے لیے ایک موقع فراہم کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کے دامن میں ٹھیلا بنڈی اور فٹ پاتھ تاجرین کا کاروبار ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز سرعام مسجد کے قریب مینوشی کے بعد عوام میں برہمی پائی جا رہی ہے۔ چار مینار کے دامن میں مکہ مسجد سے متصل کاروباری سرگرمیوں میں چند تاجرین کی سبقت وصولی مافیا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور غیر مقامی افراد کی سرگرمیاں شہریوں میں الجھن کا سبب بنی ہوئی ہے۔ ٹھیلا بنڈی اور فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے افراد کی ہٹ دھرمی اور چند ایک تاجرین کو پولیس کی مبینہ پشت پناہی عام تاجرین اور ٹھیلا بنڈی والوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی ہے۔ نتیجہ عام شہریوں کے لیے راستہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تاجر کے 10 تا 15 دکانات اجارہ داری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں اور پولیس مبینہ طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں پولیس پر الزام ہے کہ وہ ان تاجروں کی سرگرمیوں کو اندیکھا کرتی ہے اور مبینہ طور پر چند ایک کی پشت پناہی کرتے ہوئے بھاری رقومات معمول کے مطابق حاصل کر رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر اور ٹریفک پولیس کا عملہ معمول کے الزامات میں گھرا ہوا ہے اور ٹریفک جام کے نام پر آٹو رکشہ رانوں کو مبینہ طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ چند مخصوص اور مجرمانہ کردار والے افراد کو سیاسی پشت پناہی کے بھی الزامات پائے جاتے ہیں، جس کے سبب ان کے خلاف پولیس بھی کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ فی ٹھیلا بنڈی روزانہ 500 اور اس سے زائد رقم تاجر مافیا وصول کر رہے ہیں اور پولیس پر اس رقم میں حصہ داری کے الزامات پائے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں ایک ٹھیلا بنڈی چلانے والے نے دہشت مچا دی تھی اور بنڈیوں کے سامان کو پھینک دیا اور توڑ پھوڑ کے ذریعے دہشت مچائی تھی۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ تاجر مافیا اور مقامی پولیس پر عائد مبینہ لاپرواہی اور معمول کی حصہ داری کے الزامات کا جائزہ لیں اور ہجوم والے اس علاقے میں سیاحوں اور خریداری کے لیے پہنچنے والے عوام کو راحت فراہم کرنے کے مؤثر اقدامات کریں اور چھوٹے ٹھیلا بنڈی تاجرین کو بھی اصولی افراد سے راحت فراہم کریں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے عید الاضحیٰ کی آمد کے سلسلے میں عیدگاہوں، مساجد، محلہ جات میں صفائی دیکھ بھال کے کاموں، ملبے کی نکاسی، جانوروں کے فضلہ اور گندگی کی صفائی کے علاوہ شہر حیدرآباد میں بلا وقفہ برقی کی سربراہی اور عید کے ایام کے دوران مسلسل پانی کی سربراہی کے لیے نمائندگیاں کی ہے۔ اسدالدین اویسی نے انچارج کمشنر GHMC امر پالی، MD واٹر ورکس سدرشن ریڈی اور سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ کے صدر نشین و مینیجنگ ڈائریکٹر مشرف علی فاروقی سے تفصیلی نمائندگی کی۔ اسدالدین اویسی و صدر مجلس نے کمشنر GHMC کو بتایا کہ 17 جون کو عید الاضحیٰ مقرر ہے۔ اس ضمن میں دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں صفائی اور دیکھ بھال کے کاموں کی ضرورت ہے، خاص طور پر عیدگاہوں اور مساجد کے پاس عید سے قبل کام انجام دیے جانے چاہیے۔ ایام عید کے دوران مسلمان 3 دن تک سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کچرا اور گندگی کی صفائی خاص طور پر بروقت کی جانی چاہیے۔ اس وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کمشنر GHMC کی جانب سے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے جائیں کہ عید کے تینوں دن کے دوران
محلہ جات میں JCB کے ذریعے کچرے اور گندگی کی مسلسل صفائی کی جائے، کیونکہ تاخیر کی صورت میں تعفن اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔